میری یہ بات میاں نواز شریف صاحب تک پہنچے گی یا نہیں، لیکن میں یہاں پہ کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کی اجازت سے خان صاحب کے خلاف یہ سارا ہوا ہے، یا کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھائی کی وزارت عظمیٰ ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ تو سے ہوگا. یہ جو عدت کا کیس چلا اب تو ختم ہو گیا، اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لیکن میں آج یہاں اس پروگرام میں جب میرا لیڈر اور ان کی وائف سرخرو ہوئی ہیں، میں آج ایک تاریخی واقعہ یہاں پہ 1 منٹ کے بلکہ آدھے منٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ میاں صاحب ضرور اس پہ غور فرمائیے گا کہ آپ کا مقابلہ کس طرح کے لوگوں سے ہے. کہ ہمارے خلاف تو آپ کی حکومت نے جو کیا سو کیا، پیچھے سے آپ پہ پریشر تھا، اوپر سے ادھر سے بھی تھا. حکومت تو آپ ہے نا، آپ ریسپانسبل ہیں. 2016 پاناما کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے ہمارا پاناما کیس جو تھا، اور اس سے پہلے دھرنا ہو چکا تھا. بنی گالا میٹنگ تھی میرے سامنے، سپوکس پرسن میٹنگ میں، انٹرنل میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ہمیں کہا، یہ وہ وقت تھا جب کلثوم بی بی بیمار تھی، اور خان صاحب نے ہمیں کہا کہ دیکھو وہ پولیٹکس میں نہیں ہے، آپ نے ان کی بیماری ہے ان پہ کوئی بات نہیں کرنی. ہمارے سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن مین لیڈرشپ میں تو مین لیڈرشپ میں آج بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن میرے منہ سے شاہ محمود قریشی، شفقت محمود صاحب، عارف علوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، MNA تھے، خان صاحب خود، کبھی کسی نے ہمیں پابند کیا تھا عمران خان نے کہ آپ نے کلثوم نواز بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، شی از ناٹ انٹو پالیٹکس، اور وہ بیمار ہیں. لیکن علی بھائی یہ واقعہ اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن ٹھہریے، آپ کی سوشل میڈیا ٹیمز نے اور آپ کی کئی صفحے اول کی قیادت نے جو اس مدعے پر کوحرام برپا کیا تھا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. آپ کو میں نے ذاتی طور پر بھی بالکل داد دوں گا کہ آپ ہمیشہ اس کی تمیز رکھتے ہیں، عزت کا، احترام کا پہلو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. لیکن آپ ہی کے دور میں پولیس نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر مریم نواز شریف کو گرفتار کیا تھا، تب بھی حکومت آپ کی تھی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی ہے، چاہے کسی کہنے پہ کریں، لیکن ذمہ داری ہیں. تو آپ کو بھی اپنے دور میں ہوئے ایسے اقدامات کی مذمت کرنا ہوگی، اسے غلط کہنا ہوگا، وگرنہ آپ کے یہ 2 پیمانے ہوں گے. دیکھیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. مریم بی بی کا جو واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ شاید کراچی کا، سندھ کا واقعہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھا. جس کے بھی آرڈر سے ہوا، خان صاحب نے کم از کم نہیں کیا. لیکن میں اس پہ ایک اور بات کرتا ہوں. خان صاحب نے جیل میں مجھے ایک بات کی جو میں نے آپ کے میڈیا پہ، آپ دوستوں کے سامنے کئی دفعہ کی ہے. اس پہ کبھی بھی اگر کوئی سوچے گا، کل سوچ لے، پرسوں سوچ لے، مہینے بعد سوچ لے، وہی اس ملک کے آگے لے جانے کا راستہ ہے. خان صاحب نے بات کی تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، اور انہوں نے مجھے یہ بات جیل میں کی، اور اس بات کی گواہ سردار لطیف کھوسہ جو میرے ساتھ میٹنگ میں تھے، اور عامر ڈوگر صاحب چیف وپ صاحب تھے. خان صاحب نے کہا کہ دیکھو ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کے، فتح مکہ ماڈل سے سیکھ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور سب نے سچ بول کے ملک کو آگے لے گئے. میں نے جب بات کی، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، مفاہمت کی بات کرتے ہیں. میں نہیں مفاہمت کی بات کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے سچ بولیں. اور یہ میری بات تو نہیں تھی، عمران خان صاحب کی تھی. ٹروتھ پہلے ہے، پھر ریکنسیلیشن. ٹروتھ ہر ایک کی اپنی مرضی کا ہے نا، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا. کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اچھے کوڈیل ٹرمز ہوں گے اس زمانے میں، کوئی ایسی بات ان کے نہیں آئی. پھر جب حکومت ختم ہوئی 9 اپریل کی رات، تو اس کے تقریباً 1.5 سال تک اب عمران خان صاحب کے 200 کیسز ہیں، ہم سب عدالتوں میں چکر مار رہے ہیں، کوئی جیلوں میں ہیں، انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا. پھر وہ اچانک گرفتار ہوتے ہیں. یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ صاحب ہیں جو ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی دیتے تھے، جو جب بزدار صاحب کی حکومت تھی تو ہم یہاں پنجاب میں لاہور بیٹھ کے جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بااثر اور رسوخ رکھتے تھے یہاں پہ. تو میں اس میں جو بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ گرفتاری تک مانے کا صاحب، اب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے. ابھی تو خیر زیادہ وقت ہو گیا نا، جب یہ کیس کر رہے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں. 1.5 سال ہو چکا ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں، 200 پہ کیسز ہیں، آدھی پارٹی ان کی ٹوٹ چکی ہے، ہم جیسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ صاحب گرفتار ہوتے ہیں. جب یہ گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آتے ہیں پھر یہ کیس سٹارٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا بڑا سوال یہ تھا کہ یہ گرفتاری کے دوران یا اغوا وٹ ایور جو بھی اس کو کہیں، اس میں ان کا سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا، اس میں کوئی وائرس چلا گیا دروغ گوئی کا اور کذب بیانی کا. اس وائرس نے سارا کام خراب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی کی ہے مانیکا صاحب نے، اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی، اس حوالے سے کہ یہ میری اب اپنی سوچ ہے. ایک بات ہے کہ دیکھیے، آپ اگر میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، تو اس تعلق میں گریس ہے. اس رشتے کے ٹوٹنے میں بھی ایک گریس ہونی چاہیے، خدا نخواستہ. اس کی مثال میں نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے دی پرسوں، جب میں نے
ٹاک کی. میں نے کہا خان صاحب کی 2 شادیاں ٹوٹی ہیں اس سے پہلے. مجھے پتا ہے کہ جب خان صاحب کی دوسری شادی ٹوٹی, یہ بات میں نے میڈیا پہ کبھی نہیں کی, آج پہلی بار آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں. جب دسمبر 2000 ریحام بی بی سے جب شادی دسمبر 2016 تھا یا اس طرح کوئی تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, 15 تھا یا آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹ سال, لیکن دسمبر کا شاید مہینہ تھا جب ان کی شادی ٹوٹی. میں نے ان کو ایسی میسج کیا کہ ان کی ذرا تھوڑا سا دلجوئی ہو جائے, ہاں تکلیف میں ہوں گے. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ دن لگیں گے اور پھر بہتر ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ پہلی شادی کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں تکلیف میں تھا, لیکن پھر اللہ نے کرم کیا. دونوں شادیوں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جو پہلی ان کی جو انگلش وومن تھی جمامہ صاحبہ اور پھر ریحام بی بی, میں نے آج تک خان صاحب سے پبلکلی کبھی ان کے, بلکہ ایون میٹنگز میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی. اس سے مانیکا صاحب کو سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس وقت کی قدر کرتے ہیں جو آپ نے اکٹھے گزارا ہوتا ہے. اچھا, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ریحام بی بی رشتہ ختم ہونے کے بعد جو گفتگو, علی بھائی صاحبہ باعزت بری ہوئی ہیں اور ہم سب کو اس کی بڑی خوشی ہے. دیکھیں باقی کیس میں گرفتار ہو گئے, لیکن کیس ایسا کیس ہے. میں آپ نے بڑی عمدہ ایک مثال پیش کی کہ جب ریحام بی بی سے ان کا تعلق ختم ہوا, شادی ختم ہوئی, تو انہوں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی تب نہیں کیا تھا. ڈسپائٹ دس ویری فیکٹ کہ وہی ریحام صاحبہ بعد میں جو کچھ ان کے بارے میں لکھتی رہیں, جو کچھ کہتی رہیں, اس سب کے باوجود خان صاحب نے کبھی ریحام بی بی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. نیور. میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کوئی ٹویٹر پہ, کوئی میڈیا میں, کوئی ایسی کوئی میٹنگز میں کوئی خاص ایسی کوئی بات کی ہو. لیکن بہرحال دیکھیں آج جو ٹیک اوے ہے, اس سے ٹیک اوے کیا ہے؟ ٹیک اوے آج کے اس فیصلے سے یہ ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ کابینہ میں رہا. اسٹیٹ منسٹر تھا, فیڈرل منسٹر ڈائریکٹ پارٹ ہوتا ہے, اسٹیٹ منسٹر پر اسپیشل انویٹیشن آتا ہے, لیکن آپ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں. تقریباً تمام کابینہ میٹنگز میں مجھے شرکت کا موقع ملا. میں 2017 ستمبر عمران خان کی کابینہ میں شامل ہوا. دوسری, تیسری, چوتھی میٹنگ تھی جس میں عمران خان, یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے, میں بہت سی جگہوں پہ کوٹ کیا کہ عمران خان صاحب جب ایجنڈا کلیئر ہو گیا تو اعظم خان صاحب سے پوچھا کہ کیا ایجنڈا کلیئر ہو گیا؟ ان کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکاری افسران صاحبان تشریف لے جائیے کیونکہ آپ کا ایجنڈا کلیئر ہو گیا. میں نے اپنے کابینہ کے جو پولیٹیکل میرے جو ممبرز ہیں ان سے کچھ 2 باتیں کرنی ہیں. جب وہ چلے گئے دروازہ بند ہو گیا. مجھے آج ایسی یاد ہے جیسے میں ابھی یہ 4 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 5 سال بھی شاید میرے خیال میں شاید ہو گئے. خان صاحب نے کہا ہم لوگوں کو, میں بیٹھا ہوا تھا, مراد سعید بیٹھے ہوئے تھے, شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے, شرین مزاری صاحب, ایوری بڈی واز دیئر, علی امین خان اس وقت ہمارے ساتھ تھے, ایوری بڈی مرکز میں تھے. خان صاحب نے کہا دیکھو میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, میں سب کچھ قربان کر دوں گا, لیکن تم لوگوں میں اپنی کابینہ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. جب میٹنگ ختم ہوئی ہم پی ایم ہاؤس سے باہر نکلے, میرے ساتھ حماد بھائی تھے, چھوٹا میرے سے عمر میں کم ہے. حماد کو میں نے کہا کہ یار حماد, مجھے ایسے لگتا ہے شاید پی ایم ہاؤس میں آج سے پہلے ایسی بات کسی وزیر اعظم نے نہیں کی ہوگی. حماد نے کہا یار میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ اس طرح کی بات تو کبھی کسی نے اپنی کابینہ کو نہیں کی ہوگی. تو یہ جو تھوڑا سی تمہید میں نے کیوں باندھی